یہ ایصال ثواب کا بھی جو کانسیپٹ ہمارے یہاں ہے کہ جو انتقال ہو گیا ان کو ایصال ثواب کرنا، تو اس میں دو چیزیں ہیں ایصال ثواب کرنے میں۔ ایک ہے ایسا جس سے بدنی جو عبادت ہے، جیسے قرآن پڑھ کے بخشنا، اسی طرح دعا کرنا ان کے لیے، ایک یہ ہے۔ اور ایک ہے مالی عبادت کرنا، جیسے ان کے نام پہ صدقہ و خیرات کرنا، کہ جیسے آپ کے کسی کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو والد صاحب کی طرف سے مسجد میں پیسہ دے دیے، مدرسے میں پیسہ دے دیے، غریب کو پیسہ دے دیے۔ تو اس کے بارے میں جو روایتوں میں ملتا ہے، تو جو اعلیٰ ایصال ثواب ہے، جو قرآن پڑھ کے بخشنا، کہ آپ نے ایک پارہ پڑھا، دو پارہ پڑھا، ایک قرآن پڑھا اور والد صاحب کو آپ بخش رہے ہیں، تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ ہمارے جو دیوبندی جو علماء ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ثواب پہنچتا ہے، مطلب قرآن پڑھ کے بخشنے کا ثواب پہنچتا ہے، لیکن جو اہل حدیث علماء ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ثواب نہیں پہنچتا، کیونکہ یہ آپ نے پڑھا ہے، اس کو آپ کو اس کا ثواب ملے گا، ان کو نہیں پہنچے گا۔ یہ اختلاف ہے۔ لیکن جو مالی عبادت ہے، مطلب صدقہ کرنا، جیسا آپ نے اپنے والد کے نام پہ مدرسے میں دیا، مسجد میں دیا، کسی غریب کو دیا، کسی نیک کام میں دیا، تو اس کے بارے میں پورے علماء کا اتفاق ہے، کنفرم ہے کہ اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ تو ہم جب اگر اپنے مرحومین کو ایصال ثواب پہنچا رہے ہیں تو زیادہ کوشش یہ کرے کہ مالی ثواب پہنچائے، یعنی ان کے نام سے صدقہ و خیرات کرے، ان کی طرف سے ایصال ثواب کے لیے مسجد میں بھی دے سکتے ہیں، مدرسے میں دے سکتے ہیں، غریب کو دے سکتے ہیں، ضرورت مند کو دے سکتے ہیں، تو ان کے نام سے کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اس میں سب اتفاق ہے سب کا کہ وہ ثواب پہنچتا ہے، آپ کے والد ہے، والدہ ہے، دادا دادی ہے، نانا نانی ہے، جس کو بھی آپ کو دینا ہے۔ اور قرآن کے بارے میں اختلاف ہے، حالانکہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ پہنچتا ہے تو وہ بھی کرے، لیکن زیادہ دھیان اس پہ دے کہ مالی صدقہ کرے ان کے نام سے، تو انشاءاللہ وہ تو کنفرم ہے کہ وہ پہنچیں گا۔